جب تہذیب کا مرکز سبتا سندھو قدیم پنجاب تھا۔ ابتدائی ہند ایرانی تہذیبوں کے لیے وادی سندھ کوئی سرحدی علاقہ نہیں تھی، بلکہ یہی ان کا مرکز تھا۔ ہند ایرانی روایات کے دو قدیم ترین اقتباس بار بار ایک پوتر سرزمین کا ذکر کرتے ہیں جس کی شناخت دریاؤں سے ہوتی ہے۔ آریوں کی سرزمین رنگوید میں اس خطے کو سبتا سندھو کہا گیا ہے، یعنی 7 دریاؤں کی سرزمین۔ زند اوسطا میں یہی تصور ہپتا ہندو کے نام سے محفوظ ہے، جو اسی اصطلاح کی ایرانی صورت ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات ایسے دریائی نظام کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کا مرکز دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا ہیں، ایک ایسا جغرافیہ جو تقریباً مکمل طور پر آج کے پنجاب میں واقع ہے۔ رنگوید میں دریائے سندھو کی بار بار تعریف کی گئی ہے، اسے وسیع، طاقتور اور زندگی بخش دریا قرار دیا گیا ہے۔ ابتدائی ویدی اقتباس میں جمنا کے مشرق میں واقع کسی دریا کو ایسی مرکزی حیثیت حاصل نہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ زند اوسطا میں گنگا اور جمنا کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ خاموشی اتفاقیہ نہیں۔ زند اوسطا ایک ایسے ہند ایرانی دنیاوی تصور کی عکاسی کرتی ہے جس کا مرکز قدیم مشرقی افغانستان اور پنجاب تھا، یعنی وہ علاقے جو آج کل پاکستان بالخصوص پنجاب میں شامل ہیں۔ جمنوا کے مشرقی علاقے اس مذہبی اور ثقافتی افق سے باہر تھے۔ حتیٰ کہ رنگوید میں بھی گنگا کا صرف ایک مرتبہ اور جمنا کا چند بار ذکر ملتا ہے، جبکہ سندھ اور شمال مغربی دریاؤں کا غلبہ واضح ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم ترین ویدوں کے دور میں گنگا کا میدان ایک ثانوی اور سرحدی علاقہ تھا، نہ کہ مرکز۔ لسانی شواہد اس جغرافیہ کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ ویدی سرسواتی براہ راست اوسطائی آئر خواتی سے مطابقت رکھتی ہے، جو جنوبی افغانستان کا ایک دریا تھا اور ہلمند کے دریائی نظام سے منسلک تھا۔ آئر خواتی سے قدیم فارسی نام آئرگوئنش وجود میں آیا، جسے بعد میں یونانیوں نے ایراخوسیہ کہا۔ یہ مشترکہ دریائی یادداشت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ابتدائی ہند آریہ اور ہند ایرانی اقوام ایک مسلسل سبتا سندھو کے ثقافتی خطے میں آباد تھے، ایک ایسا خطہ جو گنگا سے مغرب میں واقع تھا اور جس کی تاریخی جھلک آج زیادہ تر پاکستان بالخصوص پنجاب میں محفوظ ہے۔ صرف بعد کے زمانوں میں ویدی تہذیب مشرق کی طرف، یعنی گنگا جمنا کے میدانوں تک پھیلی۔ گنگا کی ہندومت میں حیثیت کا تعلق بعد از رنگوید ادب سے ہے، نہ کہ قدیم ترین ہند ایرانی لکھتوں سے۔ یوں قدیم ترین متون کی روشنی میں پنجاب گندھارا یعنی آج کا پاکستان ہند ایرانی تہذیب کا تاریخی اور مقدس مرکز تھا، جبکہ جمنا کے مشرقی علاقے بعد میں ابھرنے والے ثانوی ثقافتی خطے تھے۔ یہ کوئی جدید دعویٰ نہیں، بلکہ یہ نتیجہ رنگوید، زند اوسطا، لسانیات اور اسان قدیمہ کی مشترکہ تحقیق سے اخذ کیا گیا ہے۔ تاریخ بھی دریاؤں کی طرح بہتی ہے اور ہند ایرانی تہذیب کا منبع دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا ہے۔ ریفرنس مانگنے پہ مہیا کیا جائے گا۔ اگر بھارتی دانشوروں کے دلائل میں دم ہے تو ہڑپا دور کی ایک آثار قدیمہ کی دریافت، جمنا پار اور گجرات کے کچھ پار ڈھونڈ نکالی اور دنیا کو چیخ چیخ کر بتائیں۔ لیکن چونکہ ان کے پاس دلائل نہیں، لہٰذا بین الاقوامی اجماع ایسے نام نہاد دانشوروں کی کو شنوائی نہیں۔ میرے فیس بک کا پیج لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔